بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے ہمارے اس پیغام کا موضوع ہے اورل سیکس کیا ہے۔ میاں بیوی کا اورل سیکس یعنی منہ کے ذریعے جنسی عمل سر انجام دینا یا اعضاء تناسل یعنی شرمگاہ کو منہ میں لے کر چوسنا اور چاٹنا اورل سیکس کہلاتا ہے۔ انگریز پلید کی دیکھا دیکھی آج مسلمانوں میں بھی یہ گھٹیا اور رذیل عادت مقبول ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمان یہود و نصارہ کی اس طرح پیروی کریں گے کہ اگر وہ گوہ کی بل میں داخل ہوں گے تو مسلمان بھی ان کے پیچھے جائیں گے۔ آج وہ حدیث مجھے بہت یاد آ رہی ہے کہ دین اسلام نے ہمیں گندگی اور گمراہی سے نکالا اور پاکیزگی اور طہارت کا حکم دیا ہے، اور آج مسلمان پھر سے طہارت کو چھوڑ کر گندگی اور غلاظت میں جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام بہت صاف اور پاکیزگی والا ہے۔ اورل سیکس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، اور ایسا کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیویوں کو مردوں کے لیے کھیتی قرار دیا ہے اور انہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر جمع کرنے کے ہم قسم طریقوں کو جائز و روا رکھا، بشرطے کہ صرف اور صرف اس شرمگاہ کے راستہ سے جمع کیا جائے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور منہ میں، دبر میں یا کسی اور راستہ میں جمع کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں سنن ابی داؤد میں ایک مفصل حدیث بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنائی کہ انصاری لوگ بت پرست تھے اور یہودی اہل کتاب تھے، اور انصاری لوگ یہودیوں کو علم میں اپنے سے افضل سمجھتے تھے، لہذا انصاری صحابہ بہت سے کاموں میں یہودیوں کی پیروی کرتے تھے، اور اہل کتاب کے ہاں یہ بات رائج تھی کہ وہ عورتوں کے ساتھ صرف ایک ہی طریقہ سے جمع کرتے تھے، اور اس سے عورت زیادہ چھپی رہتی تھی، اور انصاریوں نے بھی انہی سے یہ بات اخذ کی تھی، اور جو قریش لوگ تھے وہ عورتوں سے کھول کر جمع کرتے اور آگے پیچھے سے کرتے تھے۔ تو جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو ان میں سے ایک مہاجر آدمی انصاری عورت سے اپنے طریقے سے جمع کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی اس بات سے انکار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم صرف ایک ہی انداز سے جمع کے قائل ہیں، لہٰذا وہی طریقہ اپناؤ یا مجھ سے دور رہو، حتیٰ کہ ان کا معاملہ پکڑا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا۔ تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہٰذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جمع کرو، یعنی خواہ آگے سے، خواہ پیچھے سے، خواہ لٹا کر، یعنی اولاد والی جگہ سے۔ اس حدیث میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جمع کرنے کے تمام طریقے جائز و درست ہیں، بشرطے کہ جمع وہاں سے کیا جائے جہاں سے اولاد کا حصول ممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہی کھیتی کی جگہ ہے جس سے اولاد حاصل ہوتی ہے۔ دبر یعنی پاخانہ یا اور کوئی جگہ کھیتی کی نہیں ہو سکتی، اور وہ صرف ایک ہی جمع کا راستہ یعنی فرج کا راستہ ہے، لہذا دیگر تمام تر جمع کے راستے شریعت کے خلاف ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ایک عورت ہو کر اس صحابیہ نے جب تک صاحب شریعت سے فتویٰ نہ لے لیا اتنے میں شوہر کو جائز طریقے سے بھی صحبت نہیں کرنے دی، لہٰذا میری ان تمام خواتین سے گزارش ہے جن کو شوہر گھٹیا اور رذیل کام پر مجبور کریں تو وہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور ان کو منع کریں، کیونکہ شریعت حرام یا برائی کے کاموں میں اطاعت کا حکم نہیں دیتی۔ اورل سیکس کے بارے میں مزید شرعی حکم جاننے سے قبل چند شرعی اصولوں کو سامنے رکھیں۔ دین اسلام طہارت و پاکیزگی کا درس دیتا ہے اور نجاست و گندگی سے دور رہنے کو لازم قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والرجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دو۔ ایک اور جگہ فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
دین اسلام ذیشان کاموں کا حکم دیتا ہے اور گھٹیا اور رذیل کاموں سے منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالی باعزت ہے اور عزت اور اخلاق عالیہ کو پسند فرماتا ہے اور گھٹیا عادتوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور شرمگاہ کو منہ میں ڈالنا گھٹیا اور رذیل کام ہی ہے جس سے شریعت منع کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو سو کر اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 بار دھو نہ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ رات میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا ہے۔ جو پاکیزہ شریعت ہمیں برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 بار ہاتھ دھونے کا حکم دیتی ہے کہ کہیں رات کو ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگ گیا ہو، اس پاک شریعت میں شرمگاہ کو منہ میں ڈالنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دین اسلام نے قضاء حاجت کے وقت دایاں ہاتھ شرمگاہ کو لگانا منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی پیشاب کرتے ہوئے اپنا اعلیٰ تناسل دائیں ہاتھ میں نہ پکڑے، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی برتن میں سانس لے، چونکہ دایاں ہاتھ کھانے پینے اور ذیشان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ کو ایسے رذیل کاموں میں استعمال کرنے سے شریعت نے منع فرما دیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو اور کھانا کھانے کے لیے ہوتا تھا، اور آپ کا بایاں ہاتھ قضاء حاجت اور گندگی والے امور کے لیے ہوتا تھا۔ غور فرمائیں کہ جب دایاں ہاتھ جس کے ذریعے انسان کھانا اپنے منہ کی طرف بڑھاتا ہے، اسے ہی گندگی والے کاموں یعنی شرمگاہ کو چھونے وغیرہ سے روک دیا گیا ہے، تو منہ کو شرمگاہ کے اوپر لگانا یا عضو تناسل کو منہ میں ڈالنا یا عورت کی شرمگاہ کو زبان سے چاٹنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو بطریق اولا حرام ٹھہرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے منہ کو مسواک سے پاکیزہ رکھو، بے شک یہ قرآن کے راستے ہیں، یعنی منہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن جیسا پاک کلام اس منہ سے ہو کر دل میں اترتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کا حکم دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی بیان کیا کہ جب کوئی مسواک کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے قرآن سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی محبت اس فرشتے کو مسلسل نمازی کے قریب لاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، پھر نمازی کے منہ سے قرآن کریم کا جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ فرشتہ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، لہٰذا تم اپنے منہ کو صاف رکھا کرو۔ اگر اسی منہ سے شرمگاہ وغیرہ کو چھوا جائے تو کیا فرشتے منہ لگائیں گے؟ اسلام حلال و پاکیزہ اشیاء کو کھانے کا حکم دیتا ہے اور خبیث کو حرام اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ شرمگاہ کو چوسنے چاٹنے سے یقیناً منی اور مزی مرد و عورت دونوں کے منہ میں جاتی ہے اور پھر زبان کے ذریعے پیٹ میں جاتی ہے، اور یہ حرام چیز کو کھانے میں آتا ہے۔ دین اسلام میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور ایسے امور جن کا حلال ہونا واضح نہیں ہے ان سے بھی دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے، تو جو ان مشتبہ امور سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں داخل ہو گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو اپنی بکریوں کو ممنوع علاقے کے قریب قریب چراتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بکریاں اس ممنوع علاقے میں داخل ہو جائیں۔ خبردار، ہر حکومت کے کچھ ممنوع علاقے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ممنوع علاقے اس کے حرام کردہ امور ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے، اور جو مشتبہ کاموں میں پڑ گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا، یعنی مشتبہ امور سے بچنا بھی فرض ہے اور ان کاموں میں پڑنا حرام ہے۔ ضرر رساں اور نقصان دہ اشیاء کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانا ہے۔ جو کام مومن کے دل میں کھٹک جائے وہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا ہے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ جن کے دلوں میں یہ کیفیت ہو وہی لوگ نیکوکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، نیکی اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹک جائے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو ناپسند کرے۔ قرآن و حدیث کے ان بنیادی اصولوں کو سمجھ لینے کے بعد اورل سیکس کی حرمت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ مرضی مرد کی ہو یا عورت کی، ناپاک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اسے دھونے اور صاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور بحالت شہوت مرد کے ذکر سے بھی اور عورت کی فرج یعنی شرمگاہ سے بھی نکلنے والی رطوبت مزی کہلاتی ہے، جو کہ نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ چوستا یا چاٹتا یا اسے منہ لگاتا ہے تو اس کا منہ اس نجاست سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ذکر یعنی اعلیٰ تناسل کو منہ میں داخل کرے اور چوسے اور جنسی عمل کروائے تو وہ بھی غلبہ شہوت کی بنا پر نکلنے والی مرد کی مزی سے نہیں بچ سکتی، بلکہ وہ مزی ان کے منہ میں داخل ہو کر لعاب کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات لعاب نگلنے کی صورت میں معدہ تک بھی جا پہنچتی ہے، اور یہ نہایت ہی گھٹیا اور رذیل حرکت ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نجاست سے دور رہنے کا حکم دیتی ہے، نجس اور خبیث کو حرام قرار دے کر اسے کھانے پینے سے منع کرتی ہے اور گھٹیا عادتوں سے بچنے کا حکم کرتی ہے۔ کوئی بھی مرد اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے ذکر سے مزی نہیں نکلتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مرد مزی خارج کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کی مزی زیادہ خارج ہوتی ہے اور کسی کی کم۔ اگر مرد کی مزی بہت ہی کم بھی نکلتی ہو تب بھی جس وقت ذکر اس کی بیوی کے منہ میں داخل ہوگا کوئی یقینی بات نہیں کہ مزی نہ نکلے، بلکہ غالب گمان یہی ہے کہ مزی نکلے گی، اور شبہات میں پڑنے کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور بسا اوقات غلبہ شہوت کی بنا پر میاں صاحب اپنی بیوی کے منہ میں ہی منی نکال دیتے ہیں، جو کہ اس سے بھی قبیح عمل ہے۔ شریعت گندگی کو دور پھینکنے کا حکم کرتی ہے، جبکہ اورل سیکس کرنے والے گندگی کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ اورل سیکس کے نتیجہ میں منہ کا سرطان یعنی کینسر پیدا کرنے والا وائرس HPV کا سبب بنتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نقصان دہ امور سے منع کرتی ہے اور انہیں حرام قرار دیتی ہے۔ اور اسی طرح اورل سیکس ایسی برائی ہے کہ کسی مومن کا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا اور یہ اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے، جو کہ اس عمل کے گناہ ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ ان تمام تر دلائل کی روح سے اورل سیکس کی حرمت یعنی حرام ہونا ہی ثابت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے جانے انجانے میں ایسا کوئی عمل کر لیا ہے تو وہ بس توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، لیکن اس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ دوستو آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سویٹ اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا صاف ستھرا پاکیزہ دین عطا کیا، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق